والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم حیات الاسلام و عماد الدین۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل بڑے سرخیز روضہ میں عارف باللہ حضرت سیدی احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں ہم سب یہاں جو ادارہ چلتا ہے دارالعلوم شیخ احمد کھٹو کے دستار فضیلت دستار حفظ کے موقع پر جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ انٹرنیٹ اور کا میں غلط نے جس استعمال آیہ کرتے کریمہ اور حدیث مبارکہ کا کی غلط تلاوت استعمال کرنے کا کرتے رہے شرف تو یاد حاصل کیا رکھیے، ہے، آخری اس کے عمر میں اس کا متعلق بڑا اللہ وبال ہے۔ تبارک و تعالی لوگ مجھے قرآن حق بھول کہنے جاتے ہیں، لوگ علم آپ بھول سب جاتے کو ہیں۔ حق سن کر تو اس پر قرآن کو عمل یاد کرنے اور کیا اسے ہے، عام کرنے اس کی کا حق توفیق جانو، عطا فرمائے۔ اس کے اوامر کو اوامر جان، اخلاقی اوامر تقاضا جانو، تو یہی اس ہے کے نواہی کو کہ نواہی، یہاں جتنے یعنی جو اس بزرگان نے دین کہا اس اللہ پر والے عمل بیٹھے کرو، ہوئے ہیں اس سے رکنے کا ان حکم سب کے دیا، اس سے ناموں کے رک جاؤ۔ ساتھ گفتگو کا اللہ کے آغاز رسول کیا صلی جائے، اللہ علیہ وآلہ لیکن وسلم نے میرے پاس فرمایا 45 کہ منٹ قرآن کا ٹائم ہے یاد کیا، یاد اور اگر رکھو۔ میں سارے حدیث بزرگوں پاک کے میں نام لیتا قیامت ہوں کے دن تو جنت میں یقیناً فرمایا گفتگو جائے گا رہ جائے گی پڑھتے جاؤ اور نام پڑھتے میں جاؤ، ہی وقت شاید پڑھتے پورا جاؤ ہو اور جائے۔ پڑھتے جاؤ۔ اس لیے اور میں سارے بزرگوں سے قرآن معذرت مقدس چاہتے کو ہوئے یاد کرنے ان کی بارگاہ میں 2 مصرعے عرض کرتا ہوں کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ آج ایک ادارے کا جلسہ ہے، ایک مدرسے کا جلسہ ہے، اور وہ بھی ایک عالم ربانی ایک عارف باللہ کے قدموں کے اندر منعقد کیا گیا ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، قوموں کا عروج اور قوموں کا زوال یہ بہت بنیادی جو ہے وہ فلسفہ ہے، اور یہ تاریخ کے وہ خوبصورت اوراق کے اندر انمٹ نقوش موجود ہے کہ دنیا کے اندر قومیں ہمیشہ عروج پر بھی گئی ہیں اور اس کے بعد زوال پذیر بھی ہوئی ہے۔ قومیں عروج پر بھی جاتی ہے، اس کے بعد زوال پذیر بھی ہوتی ہے۔ قومیں ترقی بھی کرتی ہے، پھر قومیں تنزلی کا شکار بھی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور شیر گجرات، حضور شیر گجرات، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں، درود شریف پڑھنے رب صلی وسلم دائما ابد علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ کسی بڑے جلسے اور کانفرنس کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ مہمان ہر 5 منٹ کے بعد تشریف لاتے ہیں، اور خطیب کو ایگزام ہال میں جو امتحان کی دشواریاں ہیں اس سے زیادہ دشواریاں اسے اس وقت میسر آتی ہے کہ جب ہر 5 منٹ کے بعد کوئی بزرگ آتے ہیں، پھر سب کی توجہ اس بزرگ کی طرف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تقریر کی طرف ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر آپ بھی برداشت کیجئے، میں برداشت کرتا ہوں، لیکن یہ تو ہمیں کرنا ہی ہوگا۔
اس لیے کہ یہ میرے مسلک کا اتنا خوبصورت امتزاج ہے، اتنی خوبصورت یہ رسم ہے کہ آنے والوں کے استقبال کے لیے اٹھنے کی برکتیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو شاید اٹھنے والے ہمیشہ اٹھے رہیں، کوئی بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ بہرحال لیکن ہم ایک بار درشی پڑھیں، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ اور ایک بات اور عرض کروں، بہت خوبصورت سی بات یاد آ گئی کہ تفسیر بحر المواج یہ ہمارے مرشد حضور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے مایہ ناز خلیفہ اور شاگرد حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ اور قاضی شہاب الدین دولت آبادی وہ عالم ربانی ہے کہ جو عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے۔ رسول اللہ کی ان سے ملاقاتیں ثابت ہے، حضور علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تفسیر بحر المواج کے اندر قاضی شہاب الدین دولت آبادی حدیث پاک نقل کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کسی کا بھی بیٹا آئے، چاہے بیٹھے رہو چاہے کھڑے رہو، آقا ارشاد فرماتے ہیں مگر جب میرے بیٹوں کو دیکھنا تو اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرنا۔ میں یہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ قاضی صاحب نے لکھا۔ اور دوسری حدیث پاک جسے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر علم نشرہ کے اندر، اگر کوئی سید کو دیکھ کر بیٹھا رہے اٹھ کر کھڑا نہ ہو تو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اگر لا علاج بیماریوں سے بچنا ہے، حضور کی آل کے لیے کھڑے رہنا سیکھو، اللہ لا علاج بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک نہیں ایسی ہزاروں تقریریں ہم سیدوں کے قیام پہ قربان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہاں اتنے بڑے بڑے چہرے ہیں، حضرت مفتی اعظم گجرات موجود ہیں، شیر گجرات موجود ہیں، مشائخ گجرات موجود ہیں، علماء گجرات موجود ہیں، اور یہ علمی بے مایہ کا انسان آپ کے سامنے مجھے بٹھایا گئے گفتگو کے لیے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں۔ احمد آباد والوں، گجرات کی سرزمین پر مرکز علم میں رہنے والوں، تمہیں پتا ہے قوموں کے عروج اور زوال کی داستان کیا ہے۔ قومیں عروج پاتی ہے پھر زوال پذیر ہو جاتی ہے، قومیں اٹھتی ہے پھر اس کے بعد بیٹھ جاتی ہے، قومیں ترقی کرتی ہے پھر تنزلی کا شکار ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ پڑھا ہوگا، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اسلام نے جو عروج ہمیں سکھایا ہے، قومیں دولت کی بنیاد پر عروج پاتی ہے، قومیں تہذیب کی بنیاد پر عروج پاتی ہے، قومیں تمدن کی بنیاد پہ عروج پاتی ہے، قومیں اچھے لباس کی بنیاد پہ عروج پاتی ہے، قومیں تجارت کی بنیاد پہ عروج پاتی ہے۔ لیکن اسلام نے جو داستان عروج کی تاریخ ثبت کی ہے، نہ دولت کی بنیاد پر، نہ شہرت کی بنیاد پر، نہ تہذیب کی بنیاد پر، نہ تمدن کی بنیاد پر، نہ لباس کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ خطے کی بنیاد پر، نہ قبیلے کی بنیاد پر، اسلام نے جو ہمیں عروج کے انداز سکھائے ہیں وہ صرف تعلیم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، قلم کی بنیاد پر، دوات کی بنیاد پر۔ اس لیے کہ جو قومیں دولت کے بھروسے عروج پاتی ہے، دولت چھین لی جاتی ہے تو عروج بھی ختم ہو جاتا ہے، مگر علم وہ دولت ہے، نہ کبھی چھینا جا سکتا ہے، نہ کبھی چرایا جا سکتا ہے، نہ کبھی لوٹا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو دولت کی بنیاد پہ عزت حاصل کرے گا، عروج حاصل کرے گا، دولت گئی عروج چلا گیا، علم کبھی نہیں جاتا، علم سینے میں قبر کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، علم سینے کے اندر قبروں تک جاتا ہے۔ اور مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دولت کی حفاظت دولت مند کو کرنا پڑتا ہے اور علم و اہل علم کی حفاظت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، جب تک قوم مسلم علم کے قریب تھی، یہ قوم عروج پذیر تھی۔ جب سے اس قوم نے علم سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا ہے، جب سے یہ قوم اللہ اکبر قلم اور دوات سے رشتہ جوڑنے کی بجائے یہ قومیں اللہ اکبر میوزک سے، گانوں سے، فلموں سے، موبائل
موبائل سے، فیس بک اور یوٹیوب سے رشتہ جوڑ چکی ہے۔ جس قوم کے ہاتھوں میں قلم تھا، جس قوم کے ہاتھوں میں کتاب تھی، اس قوم نے جب سے اللہ اکبر قلم اور دوات سے رشتے کو توڑ دیا، اللہ نے اس قوم کو عزت سے محروم کر دیا، اللہ نے اس قوم کو عروج سے محروم کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں، آج پوری دنیا اس پر توجہ دے رہی ہے، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ۔ اللہ اکبر، دنیا آج بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہے، ٹرک کے پیچھے تختیاں لگی ہے، کاروں کے پیچھے تختیاں لگی ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عارف باللہ کے قدموں میں یہاں بیٹھ کر بتانا چاہتا ہوں، 1450 سال کے بعد آج لوگ لکھ رہے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ 1450 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹی بچا کر بھی بتایا اور بیٹی پڑھا کر واہ 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 فرمائے۔ پتا چلا مسلمانوں، اوروں کی فکر 1450 سال کے بعد جہاں پہنچتی ہے، 1450 سال کے بعد لوگوں کی فکر جہاں پہنچتی ہے، 1450 سال پہلے مسلمانوں کے قدم اس سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ جملے پہ غور کرنا، لوگوں کی سوچ جہاں 1450 سال کے بعد پہنچتی ہے، مسلمانوں کے قدم وہاں سے 1450 سال پہلے گزر چکے ہوتے ہیں۔ یہی مقدمہ رکھ کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تو بیٹیوں پہ ظلم کرتا ہے، اسلام تو بیٹیوں کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب اوروں کی بیٹیاں علم حاصل کرنے کے جرم میں پھانسی دی جا رہی تھی، چتاؤں پہ جلائی جا رہی تھی، آگ میں ڈالی جا رہی تھی، چمڑیوں کے اندر بچیوں کو اس بنیاد پہ جلایا جا رہا تھا کہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتی، اس وقت مسلمانوں کی بیٹیوں کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، ذرا غور کریں ایک جملہ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ نے بیٹی کیسے بچایا؟ جب لوگوں کی بیٹیاں باپ کے ہاتھوں سے گڑھے کھود کر کے زندہ دفن کی جا رہی تھی، اس وقت تو رسول اللہ اپنی شہزادی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے اور فرماتے تھے فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرا عبداللہ بھی قربان ہو جائے، میری آمنہ بھی قربان ہو جائے، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ تو بیٹی بچا کر کے بتایا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، ایک بات آپ کو عرض کروں، انسان موڈ میں ہوتا ہے بہت سارے کام کرتا ہے، اور موڈ میں ہوتا ہے تو بہت سارے کام نہیں کرتا ہے، کبھی موڈ آف ہوتا ہے تو بھی بہت سارے کام کرتا ہے، اور جب موڈ آف ہوتا ہے تو بہت سارے کام نہیں بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ موڈ میں ہے تو مسکرائے گا، غصہ نہیں کرے گا، موڈ آف ہے تو غصہ کرے گا، مسکرائے گا نہیں، یہ بات ہے نا۔ لیکن اللہ اکبر، ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ موڈ کیسا بھی ہو، جس کو وہ اپنے لیے لازم سمجھتا ہے وہ کام ہمیشہ کرتا ہے، موڈ اچھا ہو یا برا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا، ملانے کے لیے نہیں کہا۔ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے جب دیکھا رسول اللہ کو، جنگ کا ماحول ہو، امن کا ماحول ہو، خوشی کا ماحول ہو، غم کا ماحول ہو، سکون کا ماحول ہو، ماحول کیسا ہی ہو، جب رسول اللہ کی شہزادی حضور سے ملنے آیا کرتی تھی، حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ تو بیٹی بچا کر بتایا، اور بیٹی کو پڑھایا کتنا، اللہ کے رسول نے کتنا پڑھایا بیٹی کو۔ ایک بات ہمارے علماء جانتے ہیں، ایک روایت اکثر آپ محرم شریف میں سنتے ہوں گے، یہ فاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ حضور نے کب کہا؟ پس منظر کیا ہے؟ پیش منظر کیا ہے؟ اس لیے کہ حدیث کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا۔ آیت مبارکہ کا شان نزول ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور جو چیزیں بیک گراؤنڈ میں بولی جاتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ تو یہ تو حدیث ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے یہ کب کہا تھا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو آپ سے میں بتاؤں، حضور کی بیٹی کو حضور نے پڑھایا کتنا؟ توجہ فرمائیں، حضور نے کتنا پڑھایا؟ دھیان دیجئے۔ آج ہم
اپنی بیٹیوں کو تو جانے دیجئے، بیٹوں کو بھی نہیں پڑھا رہے. مالدار کہتے ہمیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے میں تو کروڑ پتی ہوں، مجھے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. غریب کہتے ہیں مولانا تعلیم مہنگی ہے اس لیے میں نہیں پڑھا سکتا. میری بات یاد رکھنا، جس قوم کے ہاتھوں سے قلم چھین لیا جاتا ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی. زندہ اور مردہ قوم میں فرق یہی ہے، زندہ قوموں کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے، مردہ قوموں کے ہاتھوں میں قلم نہیں ہوتی. ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کوئی مردہ ہو، کتنے بڑے مرتبے کا مردہ ہو، مردے کے یہاں آپ کو سب ملے گا، قلم نہیں ملے. دیکھ لیجئے کتنا ہی بڑے مرتبے کا مردہ ہو، ذرا غور کیجئے آپ. اور اس فلسفے کو مجھے حیرت ہے کہ علماء نے تو بیان ہی کیا، حضرت بہادر شاہ جیسے بادشاہ نے بھی اس کو بیان کیا. اور یہ بھی سنیے کہ بادشاہوں کے پاس کتنا علم تھا. آج تھوڑی سی فیکٹری ہے، کاروبار اچھا ہے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. ہم مولانا پڑھا کے کیا ملے گا؟ میرے بھائی یہ بات یاد رکھنا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے انداز تجارت میں اور ان پڑھ لوگوں کے انداز تجارت میں زمین آسمان کا فرق ہے. پڑھا لکھا آدمی تقریر کرے گا، ان پڑھ تقریر کرے گا تو اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. ان پڑھ مقرر تو بن سکتا ہے لیکن جو پڑھے لکھے کے پاس کوالٹی ہے وہ ان پڑھ کے پاس نہیں ہوگی. کھانے کا انداز دیکھیں، ان پڑھ کے کھانے کا انداز الگ ہوگا، پڑھے لکھے کے کھانے کا انداز الگ ہوگا. آپ بتائیں، مجھے ایک بہت پڑھے لکھے کی بات یاد آ رہی. حضور بندہ نواز گیسو دراز ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے حکیم کے پاس، اور اس حکیم کے پاس ایک ہندو آتا ہے، اس کا نام بنو تھا. حکیم جی نے کہا ابے بنو بعد میں آنا، ابھی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. تو سرکار بندہ نواز اس کے جانے کے بعد کہتے ہیں حکیم صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو. عالم کی سوچ دیکھیں، عالم کی سوچ دیکھیں. میں یہی تو رونا رو رہا ہوں، جب تک ہمارے ممبروں پر علماء تھے گفتگو کتنی نپی تلی تھی. ہمارے ممبروں پہ جب تک علماء تھے اسٹیج پہ کبھی جھگڑا نہیں دیکھا ہوگا، اسٹیج پہ کبھی آپ نے کسی کو ہنسی مذاق کرتے نہیں دیکھا ہوگا، اسٹیج پہ کبھی کسی کو موبائل میں گیم کھیلتے نہیں دیکھا ہوگا. جب سے ممبروں پر اہل علم کی بجائے اہل دنیا کا قبضہ ہو گیا، خوابوں کے نشے من پہ ہے زاغوں کا بسیرا، تو دیکھ لیجیے آج ممبر مذاق بن رہے ہیں. جب تک ہمارے ممبروں پر نظامی جیسا عالم تھا، ہمارے ممبروں پر جب تک کہ حضور مجاہد ملت جیسا عالم تھا، ہمارے ممبروں پہ جب تک حافظ ملت جیسا عالم تھا، ہمارے ممبروں پہ جب تک اللہ اکبر علامہ عاصی جیسا، علامہ ارشد القادری جیسے یہ علماء موجود تھے، محدث اعظم اور مفتی اعظم جیسے علماء موجود تھے، بدعقیدہ آتا تھا سن کے نہیں، اسٹیج کا ڈسپلین دیکھ کر کے سنی ہو جایا کرتا تھا. واہ واہ، یہ کہ علماء علماء ہیں، علم والے علم. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان پڑھ اور علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ابے بولا، ابے حکیم جی نے ابے بولا. بندہ نواز فرماتے حکیم صاحب آپ ابے بولتے ہو، تو چونکہ اپنی سبکی تو مٹانی ہوگی نا، تو انہوں نے کہا حضرت وہ ہندو تھا، کافر تھا، اس لیے میں نے ابے بول دیا، لیکن پھر وہ بندہ نواز تھے، سرکار بندہ نواز تھے. بندہ نواز اس پڑھی لکھی ہستی کو کہتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں جتنی کتابیں بندہ نواز نے تصنیف کی ہے کسی بزرگ کے حصے میں نہیں آئی. سرکار بندہ نواز وہ مفسر بھی ہیں، بندہ نواز عظیم صوفی بھی ہیں، عظیم فقیہ بھی ہیں، فقہ حنفی کے عظیم فقیہ ہیں. اور اس سے بڑی بات یہ کہوں، جس اردو زبان پر ہمیں ناز ہے اس اردو زبان کو اپنی گود میں لٹا کر دودھ پلانے والے قلندر کو بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں. اردو کی زلفیں کیوں نہ دراز ہو، اس لیے کہ اس کو پرورش کرنے والے کو بندہ نواز اور گیسو دراز کہتے ہیں. لیکن میں یہ طلبہ موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں ایک عالم کی گفتگو کیا ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم صرف ممبر پر عالم نہیں ہیں، ہم صرف محفل میں عالم نہیں ہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا سوچنا، انداز فکر، ہمارا تدبر، حتیٰ
کہ ہمارا لباس بھی لوگوں کو دعوت فکر دے. اللہ اکبر. سرکار بندہ نواز نے کہا حکیم صاحب آپ ابے بولتے ہو, آپ ابے بولتے ہو. تو اس وقت انہوں نے کہا حضرت وہ ہندو تھا, کافر تھا, میں نے ابے بول دیا. بندہ نواز کہتے ہیں وہ کافر تھا نا, آپ تو مومن ہو. کیا مومن کو اپنی زبان ایسے استعمال کرنا اچھا لگتا ہے؟ اندازہ کریں جو صوفیہ ابے بولنے کو پسند نہ کریں وہ گالیوں کو کیسے پسند کر سکتے ہوں گے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی, ہم اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے, اگر پڑھا لو. آج ہمارے جو بچے جو ہیں اللہ اکبر سگریٹ پی رہے ہیں, ہمارے بچے نشہ کر رہے ہیں, ہمارے بچے لڑکیوں کی ناجائز محبتوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں, ہمارے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس علم ہو تو یقیناً وہ اس طرف نہ جائیں. آپ کہیں گے کیا علم والے یہ سب نہیں کرتے؟ کیا علم والے لڑکی بازیاں نہیں کرتے؟ علم والے نشہ نہیں کرتے؟ علم والے جو ہے وہ معاذ اللہ برائیاں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ نیرا علم حاصل کرو؟ نہ, ہم علم کی صرف بات نہیں کرتے, اس لیے کہ قرآن نے ہمیں پہلے دن پابند کیا, اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ اکبر. اس فلسفے کو آپ نے شاید سنا نہیں سنا مجھے نہیں پتا, یہاں تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, آپ کو سنایا ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آتے ہیں اور جبریل آ کے کہتے ہیں اقرا. پہلے اتنا ہی کا مشہور ہے, آپ نے بار بار سنا ہوگا, لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ اقرا, پڑھیے. کیا آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری, میں نہیں پڑھتا. جو لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا, یہ ترجمہ جو ہے محتاج ہے دلیل کا, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ما انا بقاری, میں نہیں پڑھتا. یہاں پر دیکھو درجنوں مقرر موجود ہے. باپو اچھے مقرر ہیں, معاذ ذیشان اچھے مقرر ہیں, سید صاحب اچھے مقرر ہیں, سید صاحب اچھے مقرر ہیں, شیر گجرات اچھے, یہ سب صدیقی صاحب علماء سب اچھے اچھے مقرر ہیں. کیا یہاں ہر بندہ تقریر کرے گا؟ ہر مقرر تقریر کرے گا؟ نہیں, آج موقع نہیں ہے, نہیں کرنا انہوں نے تقریر, اس لیے کہ آج ان لوگوں نے یا تو مجھ جیسے چھوٹے کو موقع دے کر اس کا امتحان لینا ہے, یا حضور قائد ملت جیسے بڑے کو موقع دے کر ان سے دعائیں لینا ہے. بس اتنی سی بات ہے, اور کوئی بات نہیں. اب اگر یہاں کوئی کہے کہ صدیقی صاحب کو تقریر کرنی نہیں آتی, باپو کو تقریر کرنی نہیں آتی, یہ بات کہنا محتاج دلیل ہوگا, اس کو دلیل پیش کرنا پڑے گا. اس لیے کہ مقرر ہے, تقریر کرنا نہیں چاہتا, کبھی موقع نہیں ہے, کبھی موڈ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. حضور سے جبریل کہہ رہے ہیں اقرا, پڑھیے, اقرا پڑھیے. اس پر ظالم کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے. میں کہتا ہوں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, اقرا ہی بتا رہا ہے کہ نبی اقرا سے پہلے بھی پڑھے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اگر کوئی مقرر نہ ہو اور میں کہوں تقریر کرو تو لوگ یہی کہیں گے یا تو تیری بدماشی اتنے عروج پر ہے کہ تو اس کا مذاق اڑانا چاہتا ہے, اس کی عزت لینا چاہتا ہے. جو مقرر نہیں اس کو تو تقریر کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟ جو نعت کا نہیں اسے نعت کے لیے تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ ارے جو شریف نہیں اسے شرافت کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟ جو بھکاری بھکمنگا کلاش ہے اسے بھیک دینے کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو جبریل پہلی مرتبہ, لوگ کہہ رہے ہیں علم کی فضیلت ہے, میں نے کہا نبی کی یہ شان بیان کی جا رہی اقرا حاصل کر کے کہ نبی کو ان پڑھ کہنے والے جاہلوں, جبریل آ کر کے کہتے ہیں اقرا, پڑھیے. واہ 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 واہ. اگر نبی پڑھے لکھے نہیں دیتے تو ان کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا, انہیں پڑھایا جاتا. انہیں پڑھایا, پہلے جبریل پڑھاتے لیکن جبریل پڑھانے نہیں آتے, کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا, یہ تو بعد میں فرمایا, پہلے اقرا حضور فرماتے انما بعثت معلما, کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, بنا کر بھیجا گیا ہوں, بنا کر بھیجا گیا ہوں. سارے انبیاء آ کر بنتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کو بنا کر بھیجا جاتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, جشن دستار بندی, اولاد غوث اعظم. یہی تو فرق ہے علم آدم اور علم مصطفیٰ میں, یہی تو فرق ہے علم آدم کہ آدم کو بنا کر, آدم کو بھیج کر بنایا جاتا ہے, فرشتوں کے سامنے بنایا جاتا ہے, اور محبوب کو ہائے ہائے غیرت تنہائی میں بنایا جاتا ہے. آدم کو فرشتوں کی انجمن میں بنایا جا رہا ہے اور حبیب کو غیرت تنہائی میں بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تجھے بنائیں گے, توجہ,
औरों के सामने बनाओ तो बुनियाद भी ओपन है, दीवार भी ओपन है, रंग भी ओपन है, रोगन भी ओपन है, माइनस प्लस सब ओपन है सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन तन्हाई में बनाया, तेरी बुनियाद भी हम जानेंगे, तेरी आगाज भी हम जानेंगे, तेरा अंजाम भी हम जानेंगे। अल्लाह अकबर। जिब्रील को खबर न होगी, न इस्राइल को खबर होगी, न इसराफिल को। आदम को सबके सामने बनाया था, इसीलिए तो घमंड से कहने वाले ने कहा कुछ नहीं है इसमें। कहने वाले ने कहा कुछ नहीं है इसमें, जगह जगह सुराख है, न खाना मिले तो गिर जाए, ज्यादा खाना मिले तो गिर जाए। हैं? क्या रखा इसमें? मट्टी के इस मुजस्समे में। इसी ये इब्लीस ने यही तो घमंड की बात कही थी, कुछ नहीं रखा इसमें। खाक लाने वाले हम, गारा बनाने वाले हम, हवा चलाने वाले हम, दस्ते कुदरत में तो हमारे सामने बना है, कोई खूबी नहीं है इसमें। लेकिन इसके सीने में ये जो बाईं तरफ एक बंद पेटी है, बस वही हमारी नजर नहीं जा रही है। हो सकता शायद इसकी अशरफियत का राज यही हो। ये अशरफुल मखलूकात है ना, तो इसकी अशरफियत का, अफजलियत का राज यही हो, ये बात है। लेकिन आदम को सबके सामने बनाया, इसलिए उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं रखा। हबीब को जिब्रील की नजरों से छुपा के बनाया, फरिश्तों की निगाह से छुपा के बनाया। हत्ता कि ये बताऊं, निगाहों की जुमले पे गौर कर लें। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप तवज्जो से बहुत सुन लें, लेकिन गौर कर लें जुमले पर। हत्ता के गैरते तन्हाई की शान ये है कि निगाहों की निगाहों से भी छुपाकर जिसे बनाया हो उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। और एक बात और भी बता दूं, जिसको बनाया, तवज्जो, जिसको बनाया एक तवील अरसे तक, उसको भी उसकी निगाहों से छुपा दिया। इसीलिए उन्होंने कहा या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। जब रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, तो सिर्फ रब ही जानता है। यानी एक मंजिल ऐसी आई कि महबूब को भी महबूब की निगाहों से छुपाया। लेकिन जब शबे मेराज ले गए तो फिर महबूब को बताया। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बरेलवी ने अपनी किताब में लिखा है, मैं उसको बस मुख्तसर 2 जुमले में अर्ज कर दूं, तवील नहीं कर सकता, कि जब पहुंचे तो पूछा मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है, तुम्हें पता है? तो हुजूर अदब की वजह से चुप रहे। हुजूर अदब की वजह से तो कहा महबूब चलो हम तुम्हें बताए देते हैं कि हमारी सल्तनत का दूल्हा कौन है। तो हुजूर कहते हैं जब पर्दे उठाए तो कोई और नहीं था, हम ही थे, और हमें कहा गया देखो ये हमारी सल्तनत का दूल्हा है। हुजूर मुफ्ती आजम ने इसकी मंजर कशी की है, खुदा की सल्तनत का 2 जहां में कौन दूल्हा है, खुदा की सल्तनत का 2 जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहां तुम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ही तुम हो। तो बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, जो कहते कि नबी अनपढ़ थे, कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, नहीं पढ़ना नहीं आता, नहीं कहा, क्या कहा, माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। और जिब्रील कहने इक़रा, पढ़िए, हुजूर ने नहीं पढ़ा। फिर कहा इक़रा, पढ़िए, फिर नहीं पढ़ा। फिर कहा इक़रा, पढ़िए, नहीं पढ़ा। तो अब रिवायत है, मैं अल्लामा अहमद सहारनपुरी के हवाले से पढ़ रहा हूं। बुखारी पर जिनका हाशिया मौजूद है, उलमा जानते हैं, पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, अल्लामा अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो लिखते हैं, तवज्जो बुखारी के हाशिये में, कि जिब्रील ने उनको दबाया। सब जानते हैं जिब्रील का जमाना, सब जानते हैं, दबाया। तो जब दबाया, जिसको लोग कहते हैं भेंचा, दबाया, तो हुजूर इतना, अब ये लोग कहते हैं, अल्लामा अहमद अभी नहीं कह रहे, अल्लामा अहमद की बात अभी आगे आ रही है। तो हुजूर कांपने लगे। हुजूर उनके दबाने पे नहीं कांपे। वजह एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। मेरी बात आपके सर के ऊपर से जा रही है ना, हैं? आपके सर के ऊपर से जा रही है ना, कि समझ में आ रही है? मदरसे की तकरीर ऐसे ही होती है, इसी बात पे बात है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, 3 बार किसको दबाया जाता है? समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं। आपके बच्चा आपके साथ खेलता होगा घर में, अगर खेलता हो तो खेलना चाहिए बच्चों के साथ। कुछ लोगों को बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, उनसे बड़े जालिम कोई नहीं है। बच्चों के साथ टाइम निकालो, बच्चों के साथ खेलो, बच्चों को वक्त दो। बच्चों के दोस्त तो माँ बाप खुद बन जाएं तो बच्चे गैर से दोस्ती करना छोड़ दें।
ہمارے بچوں نے غیروں سے اسی لیے دوستی رچائی ہے کہ ہم ان کے دوست نہ بن سکیں. ہماری تو مونچھوں پہ تاؤ رہتا ہے گھر میں اور شعلے اگلتے رہتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. بچوں کا بہترین دوست یا اس کی ماں یا اس کا باپ ہے, یہ الگ عنوان ہے. لیکن ایک بات, آپ کے بچے آپ کے ساتھ کھیلیں, چھوٹا سا بچہ آپ کہتا ابا میں آپ کے ہاتھ دباتا ہوں, آپ نے ہاتھ دیا, بچے نے ہاتھ دبایا 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 اور وہ تھک گیا, اس نے چھوڑ دیا, پھر دوبارہ وہ کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا دبانے کی؟ پھر نہیں دبا سکا, دوبارہ کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن آپ نے بچے کا ایک بار ہاتھ دبایا, اس نے چلا, دوبارہ دباؤ گے؟ جبریل کا 3 مرتبہ دبانا یہ بات کی دلالت کرتا ہے کہ حضور نہیں تھکے ہیں, بلکہ جبریل تھک گئے ہیں. پہلی بار دبائے ہیں تو اتنا تھکے ہیں کہ پھر چھوڑ دیا, اس لیے کہ جسے دبا رہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس لیے کہ آج ہرا میں دبا کر کے جبریل تھکتے ہیں, لیکن جب معراج پہ جاتے ہیں تو نبی کے ساتھ چلتے چلتے جبریل وہاں بھی تھکتے ہیں. اور میرے امام سنیوں کا کلندر یوں کہتا ہے, تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اگر میں اس کی تشریح کروں گجرات والوں تو پھر ٹائم لگے گا, لیکن مجھے یہاں آپ کو سمجھانا پڑے گا. اگر اجازت دے تو میں عرض کروں. 45 منٹ کا ٹائم تھا جس میں سے آدھا ٹائم تو جا گیا, چلا گیا. جبریل کی جو تھکن تھی نا, دیکھو عالم کی بات یہی ہوتی, میرا کوئی شاعر ہوتا تو پتہ نہیں کیا کہتا, لیکن امام احمد رضا اس عالم کو کہتے ہیں جو 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد تھا. جبریل کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی, دوسرے نمبر کی نہیں تھی. امام احمد رضا بتا رہے جبریل کی تھکن تیسرے اور آخری نمبر کی تھی. نمبر 1 سمجھ لیجئے آپ, حضور مفتی اعظم گجرات یا شیر گجرات یا ہمارے بڑے بھائی سید یاسین باپو کے ساتھ اللہ کرے حج کے لیے گئے. یہ لوگ تیز چلتے ہیں, تیز, لمبا سفر ہے, پیدل تیز جا رہے ہیں, چلتے چلتے تھک گئے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی رفتار دھیرے ہو جائے گی, ہے نا, اور آپ چلنے والے کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. لیکن دوسری, یہ تھکن کا پہلا درجہ رفتار دھیرے ہو گئی. دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ رکتے ہی نہیں اور تیز چلتے ہیں, تو یہ ہوگا یار اتنی تیز تو جاتا کہ وہ آپ نے دامن پکڑ لیا, اب دامن پکڑ پکڑ کے چل رہے ہیں. لیکن اس میں سہارا کچھ دیر تک رہے گا, لیکن اب بھی اس کی رفتار ویسے ہی ہے, اور آپ کی تھکن بڑھتی گئی تو آپ کے ہاتھ سے دامن چھوٹے گا اور آپ جانے والے کو صرف دیکھتے رہیں گے. یہ تیسرے اور آخری نمبر کی تھکن ہے. اب آپ کی طاقت کام نہیں دیتی. امام احمد رضا جبریل کی تھکن بیان کر رہے ہیں, کسی احمد آباد کے پہلوان اکھاڑے کے پہلوان کی نہیں, جو ایک پر میں زمین کو اٹھا کے پلٹ دیتا ہے. جب وہ جبریل میرے نبی کے ساتھ چلتا ہے تو پہلے نمبر کی تھکن نہیں ہے, پہلا نمبر تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے. جو چلنے میں نبی کا ساتھ نہ دے سکے, توجہ, جو چلنے میں نبی کا ساتھ نہ دے سکے وہ سینے علم نشرہ کو دبانے کے لیے کیا کر سکے؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, عظمت مصطفیٰ, جشن دستار بندی. اب بھی مولوی کہے گا کہ نبی ان پڑھ تھے. میں نے کہا اور تو نبی کا کالا کالا پڑھ کر کے عالم ہو گیا اور نبی ان پڑھ ہی رہے, اور تو دیکھ تو صحیح ذرا. ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں, لیکن میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی مرتبہ تھکا دبایا تو تھک گئے, دوسری مرتبہ پھر کوشش کی, پھر اور تھکے, تیسری مرتبہ اور کوشش کی تو تھک اور زیادہ تھکے. تب کرنا کیا ہے؟ تو کہا یہ میرے دبانے سے کچھ نہیں ہوگا. اب کرنا کیا ہے؟ ایک چیز ہے, کسی کہنے والے کو آپ کہیں ارے یہ کر دے یار, چل یہ کر, نہیں میں نے نہیں کرنا, میں نے مثال کے طور پہ او یار ذیشان اٹھ یار, چل میرے ساتھ ممبئی جانا ہے, نہیں میں نے نہیں آنا یار, کل میرا پروگرام ہے, نذرانہ بڑا طے ہوا ہے, میں نے نہیں آنا ہے. مفتی شبیر صاحب میرے ساتھ چلیں یار, حضرت قبلہ, ارے نہیں یار مجھے بہت کام ہے گجرات میں نے نہیں آنا. باپو چلے نا میرے ساتھ, اور اس سے زیادہ کام مجھے, میں نے نہیں آنا. سب کہہ رہے میں نہیں آنا, میں نہیں آنا. میں کہا اچھا ایک کام کریں یار, حضور کا واسطہ ہے,
میرے ساتھ چلنا، اور تیرے پیر کا واسطہ ہے میرے ساتھ چلنا، اور تیری ماں کا واسطہ میرے ساتھ چلنا. تو جب آپ واسطہ دیتے تو جو تیار نہیں تھا، اچھا میرے باپ کا واسطہ دیا، میرے پیر کا واسطہ دیا، میری امی کا واسطہ دیا، تو یہ لے، بلا تمثیل ملانے کو نہیں، دبا دبا کر کرے اقرا اقرا ما نہ بقاری ما نہ بقاری. اب کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اور میرے کہنے سے نہیں، تیرے رب کے نام سے، میرے کہنے سے نہیں، اور یار کے نام سے پڑھ لینا، تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے مطلوب کا واسطہ، تیرے مقصود کا واسطہ. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو. اب نبی نے جو پڑھنا شروع کیا، پہلے نبی پڑھتے نہیں تھے، اب نبی رکتے نہیں. اب بات سمجھ میں تو پتا چلا، جو میں نے کہا کہ ہمارے بچے زنا کی طرف نہ جاتے، ہمارے بچے شراب کی طرف نہ جاتے، ہمارے بچے جرائم کی طرف نہ جاتے، اگر ہم انہیں علم دیتے، آپ کہیں گے سید علم تو دیا، کیا امریکہ کے پڑھے لکھے زنا نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں سے زیادہ زنا تو وہاں ہو رہا ہے. کیا برطانیہ کے لوگ عورتوں کے ساتھ بدفعلی نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں سے زیادہ پڑھ لکھے تو میں نے کہا وہاں صرف اقرا ہے، بسم ربک نہیں ہے. اور ان کے ہمارے پڑھنے میں فرق یہ ہے، وہ صرف اقرا جانتے ہیں اور ہم بسم ربک الذی خلق جانتے ہیں. جو رب کے نام سے پڑھے گا وہ کبھی زنا کے اڈے پہ نظر نہیں آئے گا، جو رب کے نام پہ پڑھے گا وہ کبھی شراب کے اڈے پہ نظر نہیں آئے گا، جو رب کے نام سے پڑھے گا. یہ بھی کہہ لے، جو رب کے نام سے پڑھا لکھا ہوگا وہ آسمان سے بم برسا کر اسکول کی معصوم بچیوں کو شہید نہیں کرے گا، بلکہ جو رب کے نام سے پڑھا لکھا ہوگا اس کے ہاتھ میں مارنے والے ہتھیار کی بجائے زندہ کرنے والا ہتھیار ہوگا. تمہیں نہیں پتا، صرف اقرا والوں کے پاس مارنے کے ہتھیار ہے. جو بسم ربک الذی خلق کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی فہرست میں کم باذن اللہ کہہ کے زندہ کرنے والے غوث اعظم ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائے، ہمارے یہاں زندہ کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ یہاں رب کا نام ہے. تو میری گزارش ہے، پڑھو، خوب پڑھو، خوب پڑھو، پڑھاؤ اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھی پڑھاؤ. علم جتنا عام ہوگا اتنا ظلم ختم ہوگا. ایک بات آپ کو بتاؤں، رسول اللہ کے گھرانے کی سب سے بڑی پہچان علم ہے. دیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے، حضور کے گھرانے میں کوئی ان پڑھ نہیں تھا. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور نے اپنے خاندان کا جو پہلا فرد، حضور کے خاندان کا پہلا فرد، اہل بیت کا جو پہلا فرد، ایسے تو امت کے اعتبار سے ہم سب کا متفقہ عقیدہ ہے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، نبوت کے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر. حضور کے خاندان میں پہلا فرد جسے مولا علی کہتے ہیں. مولا علی کو حضور نے کیا ٹائٹل دیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. کیا کہا؟ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. کیا کہا؟ بار بار سنتے ہو، بار بار سنتے ہو، بار بار سنتے ہو. ایک بات آپ سے کہوں، حضور نے کب کہا تھا؟ مولوی آج منہ چڑھا رہا ہے اور مولوی کو یہ حدیث آج جواب دے رہی ہے. مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ نبی امی ہے، یعنی ان پڑھ ہے. پہلی بات تو میں کہوں کہ امی کا مطلب جو نیرا ان پڑھ کہتے ہو، بے پڑھا لکھا، ہم اس کو نہیں مانتے. امی کا مطلب ام القرا کا رہنے والا، کیونکہ مکے کا ایک مطلب، مکے کا ایک نام ام القرا ہے، اس اعتبار سے امی ہے. نمبر دو، ماں کو بھی کہتے ہیں. حضور اپنی امی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ لوگوں نے ان کو ماں والا کہا، امی کا. ٹھیک. اور امی کا ایک مطلب یہ ہے، کسی انسان سے نہیں، اللہ سے پڑا ہوا امی. ٹھیک ہے. اب توجہ کرنا، حضور علیہ السلام کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تھوڑا دھیان کرنا احمد آباد والوں، سرخیز روزے میں بیٹھے ہو، علم والوں کی صحبت میں بیٹھے ہو. اتنا بڑا پہلی بات حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں گاؤں ہوں علم کا، نہیں. کیا کہا؟ علم کا شہر. حضور نے شہر کہا. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. حضور نے کیا کہا؟ میں علم کا شہر ہوں. مطلب جو شہر ہوتا ہے، یہاں پر ناپا کے لوگ بھی موجود ہیں، آنند کے لوگ بھی بابا موجود ہیں، اور بھی دیہات سے بھی لوگ آئیں.
دیہات اور شہر میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جب آدمی بڑی خریدی کرنے کے لیے نکلتا ہے تو گاؤں میں نہیں خریدتا، شہر میں جا کے خریدتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گاؤں میں کچھ چیزیں ملتی ہے، کچھ نہیں ملتی. جیسے گاؤں میں برانڈ کا نام لوں گا تو تشہیر ہوگی، کچھ کہیں گے کہ کچھ ملا تو نہیں، اس لیے برانڈ کا نام نہیں لوں گا. یہ الاں برانڈ، فلاں برانڈ، فلاں برانڈ جو لاکھوں کروڑوں کی ملتی ہے، ناپا میں ملے گی، ہاڑگڑ میں ملے گی، اور ادھر چوکڑی ادھر چوکڑی، خدا جانے کتنے آپ کے دیہات ہے، دھندوکا میں ملے گی؟ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. تو کدھر آتے ہیں؟ احمد آباد. احمد آباد میں سب ملتا ہے، مال ہے، یہ ہے. کیوں؟ شہر ہے. سارے ہاسپٹل احمد آباد میں موجود، سارے مال موجود، ساری برانڈڈ موجود، ساری برانڈڈ چیزیں موجود، ساری کمپنیاں موجود. حضور کیا کہتے ہیں؟ میں علم کا شہر ہوں. جیسے شہر میں ہر آئٹم ملتا ہے، ویسے سارے علوم اگر ڈھونڈنا ہے میرے پاس آؤ. شہر ہوں. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ انسان شہر کو دیکھ نہیں پاتا کیونکہ اس کی اوقات نہیں ہے. کتنے سال کی عمر ہے باپو؟ 50 سال میں پورا احمد آباد دیکھا؟ پوری گلی دیکھی؟ نہیں دیکھی. مفتی صاحب قبلہ 80 سال کے قریب پہنچ رہے ہیں آپ، پورا احمد آباد دیکھا؟ نہیں دیکھا. آپ لوگوں نے دیکھا؟ شہر نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. اگر میں کوئی کہ نہیں میں نے پورا شہر دیکھا، تبھی کوئی کھڑا ہوگا میری گلی دیکھی مفتی صاحب؟ پھر سب میری گلی دیکھی؟ نہیں. کہا آدمی پوری زندگی شہر میں گزار دیتا ہے، شہر نہیں دیکھ پاتا. تو کہا اب شہر کو دیکھ تو نہیں پاؤں گا، تو شہر کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے تو چونکہ ہر شہر میں پہلے گیٹ ہوتے تھے، باب البلد یعنی کہ وہ شہر کا دروازہ. تو دروازہ جتنا بڑا ہوگا تو اندازہ لگ جائے گا دروازہ دیکھ کر کہ شہر کی کوالٹی کیا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، جہاں سے بکری بھی گزر نہ سکتی وہ کبھی شہر کا دروازہ نہیں ہو سکتا. جہاں سے مرغی بھی نہ گزر سکے وہ کبھی شہر کا دروازہ، وہ گھر کا دروازہ نہیں ہو سکتا، تو شہر کا دروازہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو دروازہ کتنا اونچا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا خوبصورت ہے، دروازے کو دیکھ کر شہر کا اندازہ لگتا ہے. حضور فرماتے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. مگر اس شہر کی حقیقت سے جبریل بھی ناواقف ہے اور صدیق بھی ناواقف ہے اور سب ناواقف ہے. تو یہ شہر کو تو تم نہیں جان سکتے کیونکہ شہر سے مکمل متعارف نہیں ہو سکتے. تو پھر اب شہر کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ چاہیے تو نا. تو علی میرا دروازہ ہے، دروازے کو دیکھتے جاؤ اور میرے علم کا اندازہ لگاتے جاؤ. اب دروازے کی کیا شان ہے؟ مولا علی کوفہ کے منبر سے کہتے ہیں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جتنے تم زمین کے راستے جانتے اس سے زیادہ میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. اب پتا چلا جب دروازے کے علم کا یہ عالم ہے کہ دروازے نے کبھی نہ نہیں کہا، تو جب دروازے کے علوم کا یہ عالم ہے تو پھر شہر علم مصطفیٰ جان رحمت کے علوم کا عالم کیا ہوگا. تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، نبی کے خاندان کا ہر فرد پڑھا لکھا، امام حسین، امام حسن، کہا اس پر عمل کرو، اس سے رکنے کا حکم دیا، اس سے رک جاؤ. آپ کو پتہ ہے اللہ کے امام رسول صلی حسین اللہ علیہ اپنے دور کے وسلم نے بہت بڑے فرمایا مفسر کہ قرآن، قرآن یاد کیا، یاد تفسیر رکھو. حسینی آ حدیث چکی ہے، پاک دیکھیے میں پڑھیے ذرا. قیامت کے دن امام جنت میں حسین فرمایا بہت جائے گا بڑے، امام پڑھتے حسن جاؤ اور بڑھتے اپنے جاؤ، زمانے کے پڑھتے بہت جاؤ بڑے اور بڑھتے مفسر جاؤ قرآن، اور بہت بڑے علمی حدیث قرآن کے ماہر. مقدس کو یاد ایک کرنے. حدیث کی تشریح سن لیجئے امام حسن سے. کیا خاندان نبوت کے پاس علم تھا. میں وقت ہو جائے تو اشارہ کر دیجئے گا، میں بات پوری کروں گا. ایک دن امام حسن بادشاہ، ان کے دل نے چاہا کہ آج میں نے بن سنور کے نکلنا. امام حسن کے دل میں آیا آج میں نے بن سنور کے نکلنا. احمد آباد والے اتنے چپ رہ کے سنتے ہیں، اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں 4-6 اپنے ایسے احباب کو ساتھ لے آتا جو یہ باتیں سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں. ہاں، میں کوئی چندے والا آدمی ہوں میرے بھائی کہ آپ کو کہنا پڑے میرے بھائی یہ حضور کی خاندان کی بات ہے، ان کی شان سن کر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں. ہاں، سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا. اور اتنی بڑی بات میں نے کہہ دی. امام حسن بادشاہ نے سوچا آج میں نے بننا سنورنا ہے. مطلب کیا ہوا؟ امام حسن سوچ رہے میں نے بن سنور کے گھر سے نکلنا ہے. ارے قدرت نے جسے اتنا سنوار کر کے بھیجا تھا کہ جسے ہم شبیہ مصطفیٰ بنایا تھا، اگر وہ سوچ رہا ہے کہ بن سنور کے نکلنا ہے تو پھر یہ بات سبحان اللہ کہنے کی ہے. امام حسن بادشاہ نے کہا، دل میں سوچا میں اپنا بھی موڈ کبھی کبھی کرتے نا، آج بن سنور کے نکلنا ہے. حضرت مولانا نصیر الدین نصیر صاحب، پیر نصیر نے بہت خوبصورت بات کی کہ آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے، یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ. کچھ لوگ
بن سنور کے آتے تو ہوش اڑ جاتے. امام حسن بادشاہ جو حضور کے ہم شبی تھے, میرے امام کہتے ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. اور 14ویں صدی کے بچوں کو دیکھ کے کہا تھا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. جب 14ویں صدی کے بچے ایسے ہیں, سبحان اللہ, وہ جو حسن بادشاہ ہوگا, ہم شبیہ پیغمبر, کیا شکل ہوگی, کیا. لیکن وہ چاہ رہے کہ میں نے بن سنور کے نکلنا ہے. سن لیجئے ان کی علمی صلاحیت, وہ پتہ ہی نہیں لوگوں, بس زہر پینے کا واقعہ پتہ ہے, اس سے زیادہ کچھ جانتے ہی نہیں. وجہ بتاؤں آپ کو, معافی چاہتا ہوں, ناراض نہیں ہونا, اس لیے کہ آپ ننگے دھڑنگے گلی کے پیروں کو ایسے لے کے بیٹھے ہو کہ آپ ان سے باہر نکلتے ہی نہیں. تو یہ جو مرشدوں کے مرشد ہیں, ان کو کون پڑھے گا؟ اور جب تم نے ان کو بیان کرنا چھوڑ دیا نا, تو ان کو شیعہ چرا لے گئے, اور انہوں نے کہا یہ تو ہمارے امام ہیں. ہم نے کہا جو گمراہ ہوتے ہیں اس کا امام کہاں ہوتا ہے, اور جس کا امام ہوتا ہے وہ گمراہ کیسے ہوتا ہے؟ اور تم گمراہ ہو, تمہارے پاس کون سا امام ہے؟ امام تو ہمارے پاس ہے. امام ابو بکر سے لے کر امام مہدی تک سارے امام ہمارے امام ہیں. سبحان اللہ. تم نے صحابہ بیان نہیں کیا, وہاں بھی چرا لے گئے صحابہ کو. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں. ان کے کون سے صحابہ ہیں بتائیے میرے عزیز؟ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. میں جلدی بات پوری کروں. امام حسن نے سجنے سورنے کے لیے کیا کیا؟ نانا کا ماما نکالا, نانا کا ماما باندھا, ابا کی تلوار لی ذوالفقار حیدری, چچا کا پٹکا باندھا جعفر طیار کا پٹکا, اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے. ذرا غور کریں, نانا کے امامے پر, مصری ابا پر حیدر کرار کی تلوار, جعفر طیار کا پٹکا باندھ کے جب فاطمہ کا لال نکلا ہوگا تو کیسا مدینے میں لگتا ہوگا؟ یوں لگتا ہوگا جیسے آج سرے نو فاطمہ کا نہیں, جیسے آمنہ کا لال طلوع کر رہا ہے. آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو رہی ہے. پھر سے محمد الرسول اللہ بطحاں کی گلیوں میں خرام ناز فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اب ظاہر سی بات ہے, جب بن سنور کے نکلو تو کچھ لوگوں کو پیار آتا ہے, تو کچھ لوگوں کو بخار بھی آتا ہے نا. سب لوگ خوش تھے, فاطمہ کا لال سجا ہوا ہے. ایک یہودی نے دیکھا, کہا رکیے, امام حسن بادشاہ کا رکیے, کیا شان ہے میرے بادشاہوں کی, جو دشمنوں کے روکنے پر بھی توجہ جو ہے وہ نہیں ہٹاتے, بے توجہ ہی نہیں کرتے, وہ غلاموں کے روکنے پر کیوں نہ روکیں گے؟ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. سبحان اللہ. رکیے, رک گئے. بولے حسن, ایک حدیث کا مطلب پوچھنا ہے. اب سنیے, علم حدیث میں امام حسن کی مہارت کیا تھی؟ علم حدیث میں امام حسن کی مہارت کیا تھی؟ ایک حدیث کا مطلب, یہودی پوچھ رہا ہے, حسن حدیث کا مطلب بتاؤ کا کیا؟ تمہارے نانا کہتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو تیری یہ مصری قبا, یہ خوبصورت امامہ, یہ ذوالفقار حیدری, یہ جعفری پٹکا, اور یہ کر و فر, اور یہ مریدوں کا تام جھام, کیا یہ قیدی کا انداز ہے؟ یہ قیدی کا انداز ہے؟ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے, یہ تیرا انداز تو جنت والا ہے. اور مجھے دیکھ, پھٹے کپڑے, بھوکا پیٹ, بھیک منگا, بتا یہ جنت ہے یا قید خانہ؟ اب تیرے نبی کے کہنے کے مطابق یا تو تو کافر ہے, یا تو معاذ اللہ تیرے نانا کی حدیث صحیح نہیں ہے, کیونکہ میں تو قید خانے کی طرح, تو جنت کی طرح ہے, یا پھر تو اپنے آپ کو کافر مان لے معاذ اللہ. امام حسن بادشاہ نے مسکرایا, کہا حدیث نانا کی تو صحیح ہے, مگر تو سمجھا غلط ہے. ہاں, آج کل کے مقرر لوگ بھی کہتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں پریشان رہتا ہے, تکلیف میں رہتا ہے, مصیبت میں رہتا ہے, کیونکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو بموں سے تمہیں پیٹا جائے گا, میزالوں سے تمہیں مارا جائے گا, تمہیں بھیک مانگو گا. او بھیا, یہ نہیں ہے مطلب. حسن بادشاہ سے سمجھ کے کیا مطلب ہے؟ اگر مسلمان پٹنے کے لیے, لٹنے کے لیے, غم کے لیے, مصیبت کے لیے, تکلیف کے لیے صرف ہے, تو امام حسن سے یہی بات تو اس یہودی نے کہا تھا. لیکن وہ مولا علی کے ڈائریکٹ شاگرد تھے, مولا علی کے جانشین تھے. امام حسن رسول اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے. حضور نے اپنے گود میں جس کو بسم اللہ پڑھایا ہو, حضور نے جس کو اپنی زبان سے قرآن سنایا ہو, حضور نے اپنی زبان چسا کر جس کو اسرار و رموز منتقل کیے ہوں, حسن بادشاہ نے کہا نانا کی حدیث صحیح ہے,
یہاں تم اپنی بھی اصلاح کر لو. یہ جو سوچتے ہو نا ہم تو دب کے رہیں گے, بل کے رہیں گے, غریب رہیں گے, فاقہ کش رہیں گے, یہ سب مطلب نہیں ہوتا ہے. یہ تبلیغی جماعت نے آپ کو غلط سبق پڑھایا ہے کہ مسلمان کا مطلب پچھڑی ہوئی قوم, مسلمان کا مطلب اجڑی ہوئی قوم, مسلمان کا مطلب نہیں. میرے بھائی, حدیث سمجھنے کے لیے علی مرتضیٰ سے دل کا کنیکشن ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی وفاداری ضروری ہے. سنیے حسن بادشاہ کا جواب, فرمایا نانا کی حدیث صحیح ہے, دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اب تجھے حدیث سمجھاؤں؟ کہا بولیے. کہا سن, جنت میں میرے اللہ نے ہمارے لیے جتنی نعمتیں تیار رکھی ہے, توجہ توجہ, حسن بادشاہ کہہ رہے ہیں جنت میں میرے اللہ نے ہمارے لیے جتنی نعمت تیار رکھی ہے, اس نعمت کے مقابلے میں حسن کی یہ مصری کبا قید خانے کے برابر ہے. حسن کا یہ خوبصورت گھوڑا قید خانے کے برابر ہے. حسن کی یہ عزت اور کر و فر قید خانے کے برابر ہے. اور اللہ نے آخرت میں تیرے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس کے مقابلے میں یہ تیری حالت جنت کی طرح ہے. اب تو سمجھ لے کہ جب جنت میں تیرا یہ حال ہے تو جہنم میں کیا حال ہوگا. اور ہمارا کر و فر دیکھنا, جب قید خانے میں ہمارے یہ کر و فر ہے تو جنت میں ہمارے کر و فر کا عالم کیا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, جشن دستار بندی. مسلمانوں, جو اللہ چکن تندوری دنیا میں کھلا رہا ہے جنت میں کیا کھلائے گا. اور 500 میٹر کے کپڑے جو دنیا میں پہنا رہا ہے جنت میں کتنے قیمتی پہنائے گا. ارے دنیا میں اتنے قیمتی مکانات عطا کر رہا ہے, یہ قید خانے کا حال ہے تو جنت کا نعمتوں کا عالم کیا ہوگا. یہ حسن بادشاہ کے علم کا عالم. امام حسین کی تفسیر حسینی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. امام زین العابدین بادشاہ کی زندگی دیکھیں. امام زہری جیسا, پتہ ہے امام شہاب الدین زہری جیسا شخص امام زین العابدین کا شاگرد ہے. یہ زہری کون ہے؟ یہ امام بخاری کے مشائخ میں سے امام زہری. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد امام باقر دیکھ لیں. امام باقر کون ہے میرے بھائی؟ باقر کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ باقر کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے کو, پوسٹ مارٹم کرنے والے کو باقر کہتے ہیں. کوئی مسئلہ امام باقر کے پاس رکھو تو اتنا سمجھا دیتے تھے, لوگ کہتے تھے انہوں نے چیر پھاڑ کر دیا. لیکن جب باری آتی ہے امام الائمہ, سراج الامہ, اللہ و کاشف الغمہ, امام اعظم ابو حنیفہ کی, تو امام اعظم ابو حنیفہ 4000 جس کے استاد تھے 4000 استاد, وہ امام اعظم 4000 استادوں سے لاکھوں حدیثیں یاد کر کے اب علم کیا جو ہے وہ اللہ اکبر تتمہ کرنا چاہتے ہیں, علم کے بارے میں مستند ہونا چاہتے ہیں, تو کس کے دربار میں جاتے ہیں؟ امام جعفر صادق کے دربار میں. اور امام جعفر صادق ان کو, بھائی نبی کے خاندان کے مرد تو مرد ہے, نبی کے خاندان کی عورتیں اتنی پڑھی لکھی تھی. ایک خاتون کا ذکر کرتا ہوں, اللہ اکبر. پھر بس بات اینڈ کی طرف جاؤ اور تشریف لا رہے ہیں, لیکن بہرحال میں ابھی آنے والے, جب آئیں گے تو یہاں سے اعلان ہو جائے گا. توجہ, سب کی توجہ اس طرف, سب کی توجہ اس طرف. امام رسول اللہ کے خاندان کے بیٹے تو بیٹے, بیٹیاں کتنی پڑھی لکھی تھی. سنیے, امام حسن نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ ابھی سنا نا. امام حسن, امام حسن کے بیٹے زید, پتہ ہے جانتے ہیں؟ امام زید نہیں سنا ہوگا. اب بتا دوں آپ کو, علم کی محفل ہے پھر خانقاہ بھی ہے. امام حسن کے کئی بیٹے تھے. درود شریف پڑھ لیں. درود شریف پڑھو. رب صلی وسلم دائما ابدا. درود شریف پڑھو بھائی بلند آواز. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک. امام حسن, امام حسن کے بیٹے امام حسن مصنع, امام حسن مصنع کی نسل سے غوث اعظم پیدا ہوئے. امام حسن کے دوسرے بیٹے زید, زید کی نسل سے داتا علی حجویری پیدا ہوئے. آپ سمجھے؟ اور اسی زید کے بیٹے امام حسن, حسن ابن زید ابن حسن, ٹھیک ہے. امام زید کے بیٹے حسن
حسن کی بیٹی نفیسہ، ان کا نام ہے نفیسہ مصری، ان کو کہتے ہیں نفیسۃ العلم. سمجھ گئے؟ یہ بیٹی کس کی ہے؟ پر پوتی امام حسن کی. اب سنیے، امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے حضرت اسحاق. جعفر صادق کے ہم بیٹوں میں کس کو جانتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظمی کو جانتے ہیں. یہ اسحاق بھی جعفر صادق کے بیٹے ہیں. سید اسماعیل آرٹ بھی جعفر صادق کے بیٹے ہیں. اب اسحاق سن لیا. امام جعفر صادق کے بیٹے کون؟ اسحاق کی شادی ہوئی نفیسہ مصری سے. تو کیا حسن کے گھر کی بیٹی اور امام حسین کے گھر کی بہو یہ ہے نفیسہ مصری. یہ کتب ہے، کتب مصر کی کتب. امام اہل سنت نے احسن الویا لآداب الدعا میں لکھا ہے کہ چند بارگاہیں ایسی ہیں جہاں دعا کرو تو دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے. اس میں ایک نفیسہ مصری کا مزار بھی ہے. نفیسہ مصری کے مزار پر جا کے جو دعا کرو دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، نفیسہ کے صدقے دعا قبول کر لی جاتی ہے. اب نفیسہ سمجھ گئے کون؟ مکے میں پیدا ہوئی 145 ہجری کے اندر. اس کے بعد اللہ اکبر اپنے شوہر کے ساتھ جب شادی ہوئی، 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی، تو اپنے شوہر اسحاق کے ساتھ 45 سال کی عمر میں مصر آ گئی. جب مصر آئی تو حضرت نفیسہ کی علم کی ان کے شوہر سے زیادہ شہرت تھی، یعنی شوہر سے زیادہ پڑھی لکھی نفیسہ تھی. ان کے علم کا اتنا چرچا ہوا نفیسہ کے کہ حضرت نفیسہ جس کے گھر میں مقیم ہوئی، مقیم، اللہ اکبر، مقیم ہونے کے بعد مصر کے لوگ وہاں پر بھیڑ کرنے لگے. تو نفیسہ نے کہا میری وجہ سے میرے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے، تم حدیث سننے مجھ سے آتے ہو. پردے کے پیچھے سے وہ حدیث سنایا کرتی تھی اور لوگ حدیث سنا کرتے تھے. کہا میں مصر چھوڑ کر جا رہی ہوں. تو حاکم وقت نے کہا مخدومہ آپ علم کا خزانہ ہے، مصر چھوڑ کر مت جائیے، میں تمہیں کمرہ دیتا ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ وہاں رکیے اور لوگوں کو حدیث کی تعلیم دیجئے. نبی کے گھر کی بیٹی، نبی کے گھر کی بہو نفیسہ مصری کے پاس اتنا علم تھا کہ جب وہ علم کی مسند سجا کر پردے کے پیچھے سے حدیث بیان کرتی تھی تو ان کی شاگردی کے لیے امام مالک جیسا امام قدم بچھا کر کے زانوے تلمس طے کرتا تھا. امام شافعی جیسا امام ان کی بارگاہ میں زانوے تلمس طے کرتا تھا. کون کہتا ہے سنی فقہ اہل بیت سے دور ظالم سن لے؟ امام اعظم نے جعفر صادق کے در قدم میں درست کیے، ان کے جوتے درست کیے، اور شافعی اور مالک نے ان کی بہو کی جوتیاں درست کر کے علم کو حاصل کیا. امام شافعی جب دنیا سے جانے لگے تو فرماتے لوگوں مجھے علم پہ ناز نہیں ہے، تقوی پہ ناز نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد میں نے کبھی تہجد فوت نہیں کیا ہے، میں نے کتابیں لکھی، فقہ بیان کیا، حدیث بیان کیا، ساری عبادتوں پہ ناز نہیں ہے. میری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت نفیسہ مصری کی گلی سے لے جانا، آل رسول کی گلی سے جنازہ نکلے گا، اسی کے صدقے میں اللہ میری مغفرت فرما. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ نبی کے خاندان کا علم تھا. اللہ اکبر. پھر غوث پاک کی باری آتی ہے. سب میں بات ایک اٹھایا تھا، میں بھول نہ جاؤں تو میں عرض کر رہا تھا، آج لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ہے نا؟ بیٹی بچانے کا ذکر تو میں کر چکا. نبی نے بیٹی کو کتنا پڑھایا تھا، کتنا پڑھایا تھا. حضور کی سیدہ فاطمہ کے بارے میں کیا جانتا؟ یہی نا کہ جس کے دوپٹے کا چاند سورج نے نہیں دیکھا. یہ پتا ہے کہ جہاں سارے صحابہ چپ رہتے تھے وہاں نبی کی بیٹی بولتی تھی. آپ کو سیدہ فاطمہ کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. حضرت سیدہ فاطمہ کا علمی گراف کتنا اوپر تھا. سن لیں اگر سننا چاہتے ہیں تو، علم کی محفل ہے. آپ تو نہیں پڑھا رہے ہو نا اپنی بیٹیوں کو، نہیں پڑھا رہے ہو. ڈاکٹر بھی بنا رہے ہو، ٹیچر انجینئر، لیکن قرآن نہیں پڑھا رہے ہو، حدیث نہیں پڑھا. ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سب بناؤ، علم دو، علم قرآن. جو بیٹیاں بھاگ رہی ہے نا اسی لیے قرآن نہیں پڑھایا، حدیث نہیں پڑھایا، دین نہیں پڑھایا. ماں باپ کا قصور ہے اس میں.
اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں نوجوانوں کو، بہت سنجیدہ ہونا بیٹیوں کے بھاگنے کے معاملے کو لے کر. تو بیٹیوں کے بھاگنے میں ایک کمی آپ کی بھی ہے، لڑکوں چھوکروں تمہاری، نوجوانوں تمہاری، کہ بیٹیاں تو خوب پڑھ لیتی ہے، ڈاکٹر بن جاتی ہے، انجینئر بن جاتی ہے، وکیل بن جاتی ہے، جج بن جاتی ہے، اور ہمارے چھوکرے لڑکے فیس بک میں موبائل میں لگے رہتے، پاس نہیں ہو پاتے، فیل ہو جاتے، پڑھ نہیں پاتے، ڈگریاں نہیں ہیں. تو وہ ڈاکٹر آٹو رکشہ سے تو رشتہ نہیں کرے گی نا، وہ انجینئر بننے کے بعد کسی سبزی بیچنے والے سے تو رشتہ نہیں کرے گی نا. تو ایک بیٹی کو کیا لگتا ہے بیٹی کو کہ یہ میرے معیار کا نہیں ہے، یہاں کوئی میرے معیار کا نہیں ہے، میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ کہ دوسرے مذہب میں جو اس کو لگتا ہے کہ یہ میرے معیار کا، اس کا ہاتھ پکڑ کے چلی جاتی. اگر فتنہ ارتداد پر اور بھاگنے بھگانے کے فتنے پہ کنٹرول کرنا ہے تو ایک چیز یہ بھی کرنی پڑے گی کہ دنیاوی اعتبار سے بیٹیاں جس قدر آگے بڑھ رہی ہے، نوجوانوں تمہیں بھی آگے بڑھنا پڑے گا. یہ رات کے 3 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھنا بند کرو. شریفوں کا کام نہیں رات کے 3 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھنا. چائے کی لاریوں پہ ٹائم پاس کرنا اپنا کام نہیں ہے. سگریٹ پھونکنا اپنا کام نہیں ہے. نشہ کرنا اپنا کام نہیں ہے. میرے بھائی، بکریاں راتوں کو گھر سے نہیں نکلتی، آخر مرغیاں راتوں کو گھر سے نہیں نکلتی. یہ مسلمانوں کے بچے کیسے ہو گئے ہیں کہ جو کام بکری اور مرغے نہیں کرتے وہ کام مسلمانوں کے بچے کر رہے ہیں. تربیت نہیں ہے. راتوں کو گھر سے نکلنا اپنا کام نہیں ہے. مسلمانوں، تمہاری احتیاط کا عالم تو یہ تھا کہ تم دوپہر کے بعد دھوپ میں بھی گھر سے نہیں نکلا کرتے تھے. ایک الگ عنوان ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس علم کتنا تھا، رسول اللہ نے بیٹی کو کتنا پڑھایا تھا. ایک دن رسول اللہ نے ایک سوال کیا، توجہ ہے آپ کی، بہت حیرت سے میرا منہ دیکھ رہے، کوئی بات ہے کیا؟ ہیں بات سن رہے؟ ہاں. حضور نے ایک دن اپنی محفل میں پوچھا، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضور کا ایک سوال تھا. سیدہ فاطمہ کی علمی صلاحیت بیان کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. زینب جیسی بیٹی ایسی ہی تھوڑی پیدا ہوتی، حسین جیسا بادشاہ یوں ہی تھوڑی پیدا ہوتا ہے. اور ماں ان پڑھ جاہل ہوگی تو کربلا کا تاجدار پیدا ہوگا. تم نے سمجھا کیا ہے؟ اور رات بھر صرف سجدہ ہی کرتی تھی. سن لیجئے علمی صلاحیت کیا تھی. ہمارے یہاں سجدے سے زیادہ فضیلت علموں کو ہے. اور میں ابھی آگے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کریں. تو حضور نے سوال کیا محفل میں، بھری محفل میں سوال کیا، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ پوری محفل اگر آپ میں مراد انٹرنیٹ کا رسول کے غلط مطابق کوئی استعمال جواب نہ کرتے دے رہے، سکا. محفل میں ہے کون؟ یوٹیوب کا غلط استعمال کرتے رہے تو یاد رکھیے آخری عمر میں اس کا بڑا وبال ہے. لوگ قرآن بھول جاتے ہیں، لوگ علم بھول جاتے ہیں. مولا علی جیسا قرآن باب کو مدینہ یاد العلم کیا ہے، موجود ہے، اس کا سعد حق موجود جانو، ہے، سعید اس موجود کے ہے، اوامر طلحہ کو موجود ہے، اوامر زبیر موجود اوامر ہے، جانو، ابو ذر غفاری اس کے موجود ہے، نواہی ابو کو سعید نواہی، خدری موجود ہے، یعنی جو اس سلمان نے فارسی کہا اس موجود پر ہے. عمل کرو، اتنے سب کچھ جس سے پوری رکنے مسجد کا بھری ہے. حکم دیا اور اس سے سوال رک کس جاؤ. کا ہے؟ عالم اللہ کے مکہ رسول نامہ صلی یقول اللہ کا. علیہ کیا وسلم سوال نے ہے؟ فرمایا عورت کے لیے کہ سب سے قرآن بہترین چیز کیا ہے؟ یاد کیا یاد رکھو. سناٹا، حدیث خاموشی. پاک میں کوئی جواب قیامت کے دن یا جنت جواب میں مراد فرمایا رسول جائے کے گا، مطابق پڑھتے جاؤ اور مولا بڑھتے علی جاؤ، چپکے سے اٹھے. پڑھتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ. سب سے قریب اور مولا علی کا گھر تھا. قرآن مقدس کو یاد کرنے نبی کی مسجد سے سب سے قریب کس کا گھر تھا؟ مولا. حضور کا حجرہ تھا بازو میں، مولا علی کا، سیدہ کا حجرہ. اور آج بھی دو ہی حجرے بچے ہیں، ایک نبی کا حجرہ بچا ہے، ایک علی کا حجرہ بچا ہے. آج بھی دو حجرے مسجد نبی میں، دو ہی حجرے آج. حجرہ فاطمہ جس کو کہتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب پہلے وہاں تک جا سکتے تھے روزے تک، تو میں نے دیکھا کہ نبی کے روزے میں جانے کے لیے دروازہ سیدہ فاطمہ کے حجرے میں لگا ہوا ہے. میں دیر تک سوچتا رہا کہیں بھی لگ سکتا تھا، یہاں کیوں؟ اور اس تالے پہ لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، ابھی بھی لکھا ہوا ہے، ابھی بھی لکھا ہوا ہے. اب غور کریں، میں نے سوچا یہ حجرے میں یہاں دروازہ کیوں؟ تو پھر مجھے ایسا لگا کہ آج بھی نبی بتا رہے ہیں میرے پاس آنا ہے تو فاطمۃ الزہرا کے وسیلے سے آیا کرو. سبحان اللہ. نبی کا در سیدہ کے بغیر نہیں ملتا، ملتا ہے مصطفیٰ کا در. آل رسول کے طفیل محریرہ سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے. تو بہرحال حضور نے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سناٹا ہے. مولا علی چپکے سے اٹھے، کوئی کسی کو نہیں پتا. اپنے اجرے میں گئے. سیدہ نے پوچھا میرے سرتاج کیا پریشانی ہے؟ توجہ، میں ابھی
افضلیت اور مفضولیت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف فضائل سیدہ پڑھ رہا ہوں. توجہ. سیدہ پوچھ رہی ہے میرے سرتاج کیا پریشانی ہے؟ مولا علی نے کہا سیدہ اور نبی کی شہزادی یا کائنات کے لیے سیدہ، حضور نے ایک ایسا سوال کر لیا ہے کہ مراد رسول کے مطابق کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے. تو سیدہ نے پوچھا سوال کیا ہے؟ حضرت کا استقبال کر لیں، تشریف لائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جشن دستار بندی، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، جانشین مخدوم سمنا، جانشین مخدوم سمنا، جانشین مخدوم سمنا، جانشین مخدوم سمنا، دارالعلوم شیخ احمد کھٹو، دارالعلوم شیخ احمد کھٹو، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، آبرو اہل سنت، آبرو اہل سنت، آبرو اہل سنت، جانشین مخدوم سمنا، جانشین مخدوم سمنا، جانشین مخدوم سمنا، شہزادہ سرکار کلا، شہزادہ سرکار کلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سب لوگ بیٹھ کے درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی والی و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اب میں 2-3 منٹ میں کوشش کروں گا میں اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس شخصیت کا انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لا چکے ہیں. حضرت کے بارے میں کچھ کہوں یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ نہیں بلکہ اگربتی دکھانا، لیکن چونکہ میرے مرشد اجازت بھی اس لیے میں ضرور خراج عقیدت کے طور پہ 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. چاپلوسی کے لیے نہیں، اپنی آخرت میں نجات. ایک ہستی ہے دنیا میں جس کو 3 محبوبوں کی نگاہوں سے پرورش کیا گیا تھا. احمد آباد والے اگر یاد رکھ سکیں تو فقیر بے نوا کا جملہ یاد رکھنا. میں بہت لمبا نہیں، بہت مختصر تعارف کرانے لگا ہوں حضور قائد ملت کا. ایک ہستی ہے دنیا میں 3 محبوبوں کی نگاہ غیرت نے جس کی تربیت اور پرورش کی تھی، اور ان 3 نگاہوں کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں جو وجود سامنے آیا تھا اسے ہم شبیہ غوث اعظم شیخ المشائخ اعلی حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی نے کہا تھا اور بہت خوبصورت کہا تھا، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوباں، اے نظر کردہ و پروردہ سہ محبوبہ. 3 محبوبوں کی نگاہوں سے پرورش پانے والا وہ ہمارا مخدوم. 3 محبوب کون ہیں؟ محبوب سبحانی غوث اعظم، محبوب الہی سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء، محبوب یزدانی ہمارے مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. ان 3 نگاہوں سے جو پرورش پاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں. اشرفی میاں جو 3 نگاہوں سے پرورش پاتے ہیں اس کی نگاہ انتخاب جس پر پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں شیخ المشائخ حضور سرکار کلام. اور سرکار کلام کی نگاہ انتخاب جس پر پڑتی ہے اعتماد کے حوالے سے اپنے پورے خاندان میں
اس کو کہتے ہیں علامہ شاہ سید محمود اشرف قائد ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 نگاہیں، نگاہ خمسہ جس کی طرف متوجہ ہو اسے حضور قائد ملت سیدی محمود اشرف کے نام سے جانا. اب ان کی موجودگی میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے، اس لیے کہ ہم نے بھی حضرت کو سننا ہے. احباب نے کہا تھا کہ آپ کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد آپ کی فلائٹ ہے، آپ نکلیں گے. میں نے کہا نہیں، میں جب تک استفادہ نہیں کروں گا میں نے نہیں نکلنا. توجہ فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہی سوال چل رہا تھا، اور حضور نے بچایا وہ بھی پیش کر دیا. پڑھایا کتنا؟ حضور علیہ السلام سوال کر رہے ہیں سب سے بہتر ایک عورت کے لیے کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے عورت. سب کے سبجیکٹ الگ الگ ہوتے ہیں. سبجیکٹ عورت ہے، سامنے سب مرد بیٹھے ہیں. حضور نے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سب چپ رہے یا مراد رسول کے مطابق جواب نہ دے سکے. مولا علی خاموشی سے اٹھے اپنے حجرے میں. سیدہ نے پوچھا سرتاج کوئی پریشانی؟ کہا ہاں، حضور نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ مراد رسول کے مطابق جواب نہیں دیا جا رہا ہے. تو کہا سوال تو بتائیں. میری عقیدتیں، پھر کہہ رہا ہوں افضل و تفضیل نہیں، صرف فضائل سیدہ پڑھ رہا ہوں. مشکل کشا کی مشکل میں جس نے مشکل کشائی کی ہے یہاں اسے بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. واہ واہ. کیا سوال ہے؟ مشکل ہے کیا حضور پوچھ رہے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ سیدہ نے مسکراتے ہوئے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہہ دے حضور سے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھا کرے اور اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھا کرے. یہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز ہے. مولا علی فوراً مسجد میں آئے، کہا یا رسول اللہ وہ جو سوال کیا تھا پھر کر دیں. حضور نے سوال کیا. مولا علی نے کہا حضور عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے. حضور نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب تمہارا ہے؟ علی یہ جواب تمہارا ہے یا کسی اور کا ہے؟ فوراً کہا یا رسول اللہ یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے. تب حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جواب تو وہی دے سکتی ہے نا. اندازہ فرمائے حضور نے بچایا بھی ایسے اور پڑھایا بھی ایسے. لیکن ایک بات اخیر میں کہہ دوں، اتنا پڑھایا کہ جہاں صحابہ چپ رہے وہاں سیدہ بولی. ہم سمجھتے پڑھانے کے لیے نامحرم کے ساتھ بھیجنا ضروری، پڑھانے کے لیے دوپٹہ گلے میں لٹکانا ضروری، پڑھانے کے لیے بے پردہ ہونا ضروری، پڑھانے کے لیے اللہ اکبر آبرو کا سودا ہونا ضروری. معاذ اللہ. نبی نے بیٹی کو اتنا پڑھایا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے پروردہ بھی خاموش رہے. نبی کی شہزادی بولتی رہی اور پردے کا اہتمام کیا تھا. عوامر کو عوامر جانو، کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. وہ نبی کی شہزادی اتنا پڑھایا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. پڑھتے جاؤ اور وصل خدا پڑھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ. اور میرے بھائیوں قرآن مقدس کو یاد کرنے پڑھائیے. دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیجئے، اخروی تعلیم بھی حاصل کیجئے. سائنس بھی اتنی پڑھ لیجئے کوئی آپ سے آگے نہ بڑھ سکے. تجارت بھی اتنی کر لیجئے کوئی آپ سے آگے نہ بڑھ سکے. اور بڑے ہاسپٹل ہمارے ہوں، بڑے ادارے ہمارے ہوں. میرے بھائی بس جاتے جاتے اتنا کہوں، آج کل لوگ بڑو درد سے کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کو اسکول میں پردہ نہیں کرنے دیا جائے. میں نے کہا مسلمانوں کی بیٹیوں کو دوسروں کے اسکول میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنا اسکول بنا لو. اونچے مینار اور اونچے گنبد بنانے کے بجائے اچھے اسکول بنا لو. جتنا خرچ مینار اور گنبد پہ کرتے اتنا اداروں پہ کر دو. کوئی کمی ہے سنیوں کے پاس؟ کوئی کمی ہے سنیوں کے پاس؟ بس اتنا کہ خرچ کہاں کرنا اتنا سن لو. بس میں ایک آخری سی بات کر دوں. حضرت موجود ہے، حضور مخدوم سمنا کے جانشین موجود ہے ہمارے درمیان. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. مخدوم صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں، لطائف اشرفی حضور مخدوم صاحب کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ. آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں بتائیں؟ بورنگ کھدوانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، پانی پلانے کا ثواب زیادہ، کھانا کھلانا. ایک بات آپ کو بتاؤں اور دلیل کیا لاتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نا 7 سے کہ تمہاری ماں کے لیے کنواں کھدوا دو.
تو اس سے پتا چلا کہ پانی پلانے کا ثواب زیادہ ہے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں، اگر باریک نظر سے دیکھو گے تو پتا چلے گا رسول اللہ نے یعنی کہ بنفس نفیس جو ہے یا نفس سے پانی پلانا، اس کی فضیلت نہیں بیان فرمائی، بلکہ حضور نے کیا فرمایا کہ یہاں پانی کی ضرورت ہے تو اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پانی اور کھانے کی بات اپنی جگہ ہے، میں فضیلت کا منکر نہیں، کھلانا بہت اچھی بات ہے. میرے مرشد غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا دفتر کو نیکیوں کے، کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہیں آئی، لیکن میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن ایصال ثواب کے لیے تصور یہ یاد رکھو، جہاں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی وہ چیز پیش کرو گے تو آپ کے مرحومین کو زیادہ ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ جو پانی کی بسلیری سرانے رکھ کے سویا ہو اس کو پانی پلانے کا کیا مطلب ہے؟ جو ٹھنڈی میں ٹھٹر رہا ہو اس کو کمبل اڑانے کی فضیلت زیادہ ہے. اب بات سمجھ آتی ہے؟ اب سن لے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، خوب لنگر کرو، لیکن علم کے میدان میں کچھ محنت کرو، مدرسوں کو کھڑا کرو، اسکول کو کھڑا. مخدوم صاحب قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں. کتنے بڑے مخدوم صاحب، میں نے بھی نبی گھرانے کی علمی صلاحیت بیان کی. مخدوم صاحب اپنے ملفوظ میں سورہ نبا کی آخری آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. مفہوم تو اس کا ظاہری یہی ہے کہ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے. لیکن قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیر ہے. جب غالب اور اقبال کے کلام کے اتنے معنی ہے تو خالق کے کلام میں کتنے معنی ہوں گے؟ 70 ہزار معنی ہیں. اب مخدوم صاحب تفسیر کر رہے ہیں، سنیے. کہتے ہیں تراب نام کا ایک کافر تھا، تو تراب نام کا کافر قیامت کے دن جنت میں جا رہا ہوگا. کوئی کافر تو جنت میں نہیں جائے گا، لیکن تراب نام کا کافر جس کو لوگ کافر سمجھتے تھے وہ جنت میں جا رہا ہوگا. تو لوگ تراب سے کہیں گے او تراب، ہم بھی کافر تو بھی کافر، ہم جہنم میں جا رہے تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں کافر تھا، کافر ہوں نہیں. کہا کافر نہیں ہے تو؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ تو کہا ہوا یہ تھا کہ میں رستے سے جا رہا تھا، ایک قلم دوات لے کر کے ایک طالب علم لکھ رہا تھا، اس کا قلم زمین پہ گر گیا. تو میں نے سوچا کہ بچے کا قلم زمین پہ گر گیا، میں نے اس کا قلم اٹھا کر اس بچے کے ہاتھ میں دے دیا. صرف بچے کے ہاتھ میں قلم دینے کی وجہ سے اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، سبحان اور اللہ. مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت عطا کر رہا ہے. تو لوگ اس دن تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے، کسی طالب علم کو قلم اٹھا کے دے دیتے تو ہمیں بھی ایمان مل جاتا مرنے سے پہلے، اور ایمان مرنے کے بعد جنت مل جاتی. میرے بھائیو، اس نے خرید کے نہیں دیا، اپنی جیب سے نہیں دیا، اپنے پاس کی قلم نہیں دیا، اسی طالب علم کی گری ہوئی قلم اٹھا کے دے دیا. تو مرنے سے پہلے ایمان، مرنے کے بعد جنت مل گئی. جو اپنی محنت کی کمائی سے علم والوں کو لکھنے کے لیے قلم دے، اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ جو کتابیں دے، اللہ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ اس لیے علم کے راستے میں محنت کیجئے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. بہادر شاہ ظفر کو پڑھ رہا تھا، ان کے چند مصرے عرض کر کے پھر وہیں پہ ختم کر دوں. بہادر شاہ نے کہا تھا آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا. غم کی آندھیاں چل رہی، لوگ سمجھیں کہ ہم بکھر جائیں گے. مومن نہیں بکھرتا، زلفیں بکھرتی ہے. ہم کسی یار کے شانوں پر سجنے والی زلفوں کا نام نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے غلام ہے. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں. ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی. غم کی آندھیاں چل رہی ہے، چلنے دو. حضور کی غلامی کا دامن پکڑے رہو، یہ تمہیں سنوارنے کے لیے چل رہی ہے. آندھیاں غم کی چلیں گی تو سنور جاؤں گا، تیری زلفیں نہیں ہوں کہ میں بکھر جاؤں گا. مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھ کو سولی پہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے ہاتھوں سے قلم چھین لو، مر جاؤں گا. تجھ سے بچھڑا تو یہ نہ پوچھ کدھر جاؤں گا. میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. میں ظفر ہوں، مجھے کوئی مٹا سکتا ہی نہیں. میں ظفر ہوں، مجھے کوئی مٹا سکتا
لکھتا ہی نہیں، میں تو شاعر ہوں، کتابوں میں بکھر جاؤں گا۔ علم والوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ آئیے علم کی طرف پیشرفت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک